اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ظفر شاہ اسٹوڈیو کے معزز ناظرین اکرام، خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، انعام کے لالچ میں جو افراد اور ٹولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں رات دن سرگرداں رہے، ان کے قصے بے حد دلچسپ ہیں۔ ناظرین اکرام، ان قصوں میں سے کچھ کا ہم ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ آپ کے کمنٹس کا ہمیں انتظار رہے گا۔ آپ کے کمنٹ ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ تو دوستو، ایک دن سراقہ بن ملک اپنے عزیزوں کے ہمراہ اپنے گھر کے باہر بیٹھا تھا کہ ایک آدمی آیا اور انتہائی حیرت کے عالم میں کہنے لگا، بخدا میں نے 3 اونٹ سواروں کو دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہی تھے۔ سراقہ کے منہ میں انعام کے لالچ سے پانی پھر آیا، مگر اس نے اسے آنکھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دوسروں کو بھٹکانے کے لیے کہنے لگا، وہ تو فلاں فلاں تھے جو اپنے کھوئے ہوئے اونٹوں کی تلاش میں تھے۔ چلا سراقہ اندر ہی اندر تعاقب کے لیے بے چین ہو رہا تھا، مگر وہاں موجود لوگوں کی شک و شبہ سے بچنے کے لیے وہ کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا، پھر چپکے سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اپنا گھوڑا تیار کیا، پچھلے کمرے سے ہتھیار نکال کر مسلح ہوا اور فال نکالنے والے تیر بھی ساتھ رکھ لیے۔ روانگی سے پہلے اس نے تیروں کی فال نکالی تو جو تیر نکلا اس پر لکھا تھا، اسے گزن مت پہنچاؤ۔ سراقہ کو یہ فال ناگوار گزری، فال دوبارہ دہرائی گئی، دوسری بار بھی وہی تیر نکلا۔ سراقہ بہت مایوس ہوا۔ عربوں کے مروجہ دستور کے مطابق اسے تعاقب کا ارادہ فوراً ترک کر دینا چاہیے تھا، مگر 100 اونٹوں کی لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ سراقہ کا تیز رفتار گھوڑا سر پر دوڑے جا رہا تھا۔ راستے میں گھوڑے کے پاؤں اچانک لڑکھڑائے اور وہ زمین پر آ رہا۔ اسے غیر معمولی بدشگونی تصور کرتے ہوئے اس نے پھر تیروں کی فال نکالی۔ اس مرتبہ پھر وہی تیر نکلا، اسے گزن مت پہنچاؤ۔ سراقہ انعام کے لالچ میں دیوانہ ہو چکا تھا۔ اس نے گھوڑا پھر سر پر دوڑا دیا۔ ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی اور زمین پر آ گرا۔ سراقہ نے فوراً تیر کی فال نکالی، نتیجہ پھر وہی نکلا، مگر سراقہ نے ہمت نہ ہاری اور پورے شدت سے تعاقب جاری رکھا۔ تھوڑے وقفے کے بعد آخر اسے دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا اونٹ قافلہ نظر آ ہی گیا۔ اس کی باتیں کھل گئیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کھیل ختم ہو گیا ہو۔ سراقہ گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا بالکل قریب جا پہنچا، مگر دفعتاً گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی۔ اس دفعہ گھوڑا خود بھی زمین پر گر پڑا اور اس کی اگلی ٹانگیں مٹی کی موٹی تہ میں بری طرح دھنس گئیں۔ زخمی گھوڑے نے مٹی میں الجھی ہوئی ٹانگیں باہر نکالنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے تو گرد کی ایک موٹی سی دیوار اوپر اٹھ کھڑی ہوئی، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ قافلہ سراقہ کی نظروں سے بالکل کٹ گیا۔ سراقہ سخت خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اس کے ہوش و حواس درست ہوئے تو اس نے ان سب واقعات پر جلدی جلدی غور کرنا شروع کیا۔ اب تو اسے یقین ہو چکا تھا کہ کوئی غیبی طاقت اونٹ سواروں کی حفاظت کر رہی ہے۔ اسی اثنا میں گرد کا اٹھتا ہوا غبار بیٹھ چکا تھا اور دونوں اونٹ پھر سے سامنے نظر آ رہے تھے، مگر اب سراقہ کے سر سے انعام کا بھوت اتر چکا تھا۔ اس نے تعاقب کا ارادہ بالآخر ترک کر دیا اور بلند آواز سے بولا، میں فلاں فلاں ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اسے پوچھو آخر چاہتا کیا ہے؟ اس پر سراقہ بولا، مجھے تحفظ کی ایک دستاویز چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان طے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اسے یہ تحریر دے دو۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر نے جانور کی ایک ہڈی اور بازوں کے بقول ٹھیکری یا کاغذ پر یہ تحریر لکھ دی اور اسے سراقہ کی جانب پھینک دیا۔ سراقہ نے اسے اپنے ترکش میں رکھ لیا اور تعاقب ترک کر کے گھوڑے کا رخ واپس مکہ کی طرف پھیر دیا۔ تعاقب کرنے والوں میں ایک شخص بریدہ اسلمی بھی تھا۔ وہ انعام کے لالچ میں اپنے 70 گھوڑ سواروں کے ہمراہ قسمت آزمائی کے لیے نکلا تھا۔ خوش قسمتی سے بریدہ نے انجام کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی کو پا لیا، مگر جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحر آفرین شخصیت اور پروقار چہرے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے نہ صرف تعاقب ہی ترک کر دیا بلکہ سب کے سب مسلمان بھی ہو گئے۔ دشمنوں کی زد سے بچا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمحہ بلمحہ منزل کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جو ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ شام سے لوٹ رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سفید ملبوسات کے تحفے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دشمن کی پہنچ سے محفوظ رہنے کے لیے عام راستے کی بجائے ساحل کے ساتھ سے گزرنے والا طویل اور تکلیف دہ راستہ ارادتاً اختیار کیا گیا تھا۔ اس پر خطر اور پیچ و خم کھاتے ہوئے راستے کی مختلف منزلیں طے کرتے ہوئے 2 اونٹوں کا یہ چھوٹا سا قافلہ انجام کار بخیریت تمام
مدینہ کے نواحی علاقے میں داخل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر مدینہ پہنچ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کسی روز بھی متوقع تھی۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ ان کے کئی ٹولے ہر روز صبح شہر سے دور نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ تکتے تھے، اور جب سورج بہت تیز ہو جاتا تو مایوس ہو کر واپس لوٹ آتے۔ یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا۔ آخر کار وہ پر مسرت گھڑی آ پہنچی جس کا سب کو بے تابی سے انتظار تھا۔ سب سے پہلے ایک یہودی کی نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ وہ بلند آواز سے چلایا، او بنو قیلا، تمہاری قسمت تو جاگ اٹھی۔ سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کو لپکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اونٹ سے اتر کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھجور کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ چکے تھے۔ ہجوم میں سے اکثر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہ تھی۔ جب سایہ ڈھل گیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصد احترام اٹھے اور اپنی چادر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ اس سے سب کو معلوم ہو گیا کہ دونوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پرجوش خیر مقدم مدینہ کے مسلمان بچوں نے کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اجلے کپڑے زیب تن کیے وہ کب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو بچوں نے ہاتھ ہلا ہلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وانہانہ استقبال کیا اور خوشی کے گیت گائے۔ ان کے اس معصوم گیت کے پیارے بولوں سے تو ساری فضا گونج اٹھی۔ جانب جنوب کوثاروں سے ہم پر چاند چوندویں کا بالآخر طلوع ہوا، اس کے دین و ہدایت کی نعمت کی خاطر شکر ہم پر خدا کا واجب ہوا۔ اس ننھے منھے گیت کی سریلی سروں سے سارا شہر مسرتوں سے مہکنے لگا۔ ننھے بچوں کی جوش و جذبہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مسرور ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے فردن فردن ہاتھ ملائے، انہیں چوما، انہیں گلے لگایا، انہیں دعائیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یقین دلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہنے، ان کے ساتھ کھیلنے اور ان کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دینے کے لیے مدینہ تشریف لائے ہیں۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مدینہ میں آباد ہو چکے تھے۔ مکہ کے برعکس مدینہ میں یہ لوگ بہت خوش تھے اور اپنے مشن میں خوب کامیاب ہو رہے تھے۔ مکہ کے کافروں کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مشن کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے پر تلے بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہجرت کے فوراً بعد مدینہ میں چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ وہ مدینہ کے مکار یہودیوں اور منافقوں سے بھی ساز باز رکھے ہوئے تھے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے دستے مدینہ کے نواحی علاقوں کی گشت کرتے اور لوٹ مار کر کے بھاگ جاتے۔ کئی بار وہ چراگاہوں سے مسلمانوں کے مویشی بھی ہانک کر لے جاتے تھے۔ فوجی لشکر کشی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جنگی اخراجات ہوتے ہیں، اس لیے قریش نے اس کے لیے خصوصی منصوبہ بندی کی۔ انہوں نے ابو سفیان کی زیر سرکردگی تجارت کے لیے ایک بہت بڑا قافلہ شام روانہ کر دیا۔ اس قافلہ کے لیے مکہ کے تقریباً ساری آبادی نے حسب توفیق سامان تجارت فراہم کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جا سکے اور اس ساری رقم کو مدینہ کے مسلمانوں کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ مسلمانوں کو کفار کی سازش اور جنگی تیاریوں کی اطلاعات برابر ملتی رہتی تھیں۔ مدینہ کے دفاع کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلاح مشورے کرتے رہتے تھے۔ جب اطلاع موصول ہوئی کہ کفار مکہ ایک بڑا لشکر لے کر مدینہ روانہ ہو چکے ہیں تو فیصلہ ہوا ایک طرف تو شام سے لوٹنے والے کفار کے قافلہ کو قابو کر لیا جائے اور دوسری طرف مکہ سے حملہ آور ہونے والے لشکر کفار سے شہر سے باہر نکل کر بدر کے مقام پر ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک مختصر سی فوج تیار کی اور یہ لوگ 12 رمضان 2 ہجری کو بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ فوج کی کل تعداد 313 تھی۔ مسلمانوں کے جوش جہاد کا یہ عالم تھا کہ بعض کم عمر بچے بھی فوج میں شامل ہونے کے لیے سخت اصرار کرتے تھے۔ مکہ سے کفار بڑی شان و شوکت اور ساز و سامان کے ساتھ نکلے تھے۔ ان کا ظاہری تحرک اپنے تجارتی قافلے کو بچانا تھا۔ ان کی فوج 1000 سے زائد تھی جس میں 100 سواروں کا ایک رسالہ بھی شامل تھا۔ عتبہ جو اس وقت قریش کا سب سے معزز سردار تھا ان کی فوج کا سپہ سالار تھا اور اس میں ابو جہل اور باقی تمام بڑے بڑے سردار بڑے تم تراغ سے شامل تھے۔ یہ لشکر رنگ ریلیاں مناتا، شراب اور عورتوں سے جی بہلاتا اور لغو موسیقی کی تھا پر اچھلتا کودتا چلا آ رہا تھا۔ ادھر شام سے لوٹتے ہوئے قافلہ کو جب پتہ چلا کہ مدینہ سے گزرنے والی تجارتی شاہراہ میں خطرہ ہے تو سردار قافلہ ابو سفیان نے فوراً اپنا راستہ بدل لیا اور یوں یہ لوگ لمبے مگر محفوظ ساحلی راستے کی طرف مڑ گئے۔ اس طرح قافلہ مسلمانوں کی زد سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔
کفار کے لشکر کو بدر کے مقام پر پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ ان کا قافلہ راستہ بدل کر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے تو ان کے کچھ رہنماؤں نے مشورہ دیا کہ اب چونکہ مسلمانوں پر لشکر کشی کا کوئی جواز نہیں، اس لیے معاملہ ختم کر کے مکہ لوٹا جائے، مگر ابو جہل اور اس کے تند و تیز حمایتیوں کے اصرار پر بدلے ہوئے حالات کے باوجود جنگ لڑنے کا فیصلہ بحال رکھا گیا۔ جنگ بدر میں گو ساری منصوبہ بندی تمام تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تاہم وہ اپنے ساتھیوں سے اہم امور پر صلاح و مشورہ ضرور فرماتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں ساری تیاریاں مکمل کر کے اس رات مسلمانوں نے مطمئن ہو کر خوب اچھی طرح آرام کیا، مگر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت اور دعا میں مصروف رہے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نماز کے لیے جمع کیا۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر واعظ بھی فرمایا۔ اس فریضہ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر اٹھایا اور صف آرائی کے لیے زمین پر مختلف لکیریں ڈالی۔ لڑائی میں شور و غوغا عام معمول ہوتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہدایت کر دی کہ اپنے اپنے فرائض اطمینان اور خاموشی سے ادا کریں۔ آخرکار دونوں فوجیں میدان بدر میں آمنے سامنے صف آرا ہو گئیں۔ مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر اللہ سے دعائیں مانگتا اور قوت ایمانی سے سرشار نہایت منظم انداز میں میدان جنگ میں ڈٹا ہوا تھا۔ اس کے برعکس کفار کا عظیم لشکر اپنے ساز و سامان اور تعداد پر بہت نازا اور انتہائی مغرور حالت میں صف آرا تھا۔ عرب دستور کے مطابق عام لڑائی شروع ہونے سے پہلے فریقین کے چیدہ چیدہ شہ سوار آپس میں تیغ زنی کیا کرتے تھے اور عام جنگ کا باقاعدہ سلسلہ اس کے بعد شروع ہوتا تھا۔ خدا کی قدرت ان ابتدائی جھڑپوں ہی میں کفار کا سپہ سالار عتبہ ہلاک ہو گیا اور ایک آدھ اور مشہور سردار بھی ختم ہو گئے۔ ان ابتدائی کامیابیوں سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ عام لڑائی شروع ہوئی۔ تعداد اور جنگی سامان کی برتری سے متعلق کفار کا گھمنڈ جلد ہی ٹوٹنے لگا۔ تھوڑے ہی وقفہ کے بعد ابو جہل اور کئی دوسرے نامور سردار ایک ایک کر کے تہہ تیغ ہو گئے، جس سے دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے مکہ کی جانب رخ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی۔ ان کے صرف 14 آدمی شہید ہوئے اور کوئی مسلمان قیدی نہ بنایا جا سکا۔ اس کے برعکس قریش کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 ہی کے قریب قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کے فاتح لشکر کے میدان جنگ سے ایک دن پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے۔ دونوں صحابی جدا جدا راستوں سے شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر سوار تھے۔ ان کا چہرہ مسرت سے چمک رہا تھا۔ وہ چلتے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی شاندار فتح اور کفار کی شکست فاش کی آنکھوں دیکھی سرگزشت بیان کرتے جا رہے تھے۔ مدینہ کے مسلمان قدرتی طور پر ان باتوں سے بے حد مسرور ہوئے، مگر یہودیوں، بت پرستوں اور منافقوں کو بے حد تشویش لاحق ہو رہی تھی۔ یہودیوں کے ایک سردار نے جب مارکہ بدر میں کفار کی پٹائی کا حال سنا تو بڑے کربناک انداز میں چلا اٹھا، عرب کے اصل فرمان رواؤں اور حرم کے پاسبانوں کے مارے جانے کے بعد موت زندگی سے بہتر ہے۔ مکار دشمنوں نے مسلمانوں کی خوشیوں کو غم میں تبدیل کرنے کے لیے ایک عیار منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اچانک یہ افواہ اڑا دی کہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں اور مسلمانوں کو شکست فاش ہوئی ہے۔ اپنی بے پر کی ہوائی کو وزن دینے کے لیے انہوں نے جو دلائل پیش کیے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹ پر سوار ہو کر لوٹے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی سواری ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور فاتح ہوتے تو اپنے اونٹ کو کسی اور کے حوالے کرنے کے بجائے اس پر خود سوار ہو کر فاتحانہ شان سے مدینہ میں داخل ہوتے۔ افواہ باز یہ بھی کہتے تھے کہ مسلمانوں کی شکست اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمہ سے زید اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں اور فرضی فتح کی بہکی بہکی باتیں کیے جا رہے ہیں۔ اس جان کا افواہ سے مدینہ کے مسلمانوں کی امنگوں پر اوس پھر گئی۔ وہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ ہر طرف اضطراب اور افسردگی کی تاریکی چھا گئی، مگر اتفاق سے تھوڑی دیر بعد ہی چاروں طرف سے مسلمانوں کی شاندار فتح کی خبریں آنے لگیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح سلامت ہونے کی پوری تصدیق ہو گئی۔ اس سے مسلمانوں کی مسرتوں کی انتہا نہ رہی اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اس بے پر کی ناکامی پر یہودی اور ان کے حلیف بے حد کھسیانے ہوئے۔ جنگ بدر کی فتح کی مسرتوں میں ایک حقیقی غم بھی شامل تھا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سخت علیل تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ واپسی سے قبل ہی ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمان اس افسوسناک موت کے صدمہ سے بے حد غمزدہ تھے۔ شکست خوردہ کفار تو جنگ کا پانسا پلٹتے ہی مکہ کی جانب دم دبا کر بھاگنے لگے، مگر فاتح مسلمان شام تک میدان جنگ میں موجود رہے۔ انہوں نے مقتولین کفار کی ساری لاشیں ایک جگہ جمع کیں اور انہیں ایک گڑھے میں دفن کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی لاشوں کی بے حرمتی سے بڑی سختی سے منع کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اسلام سے پہلے دنیا میں جتنی قومیں اور سلطنتیں موجود تھیں وہ سب مقتولین اور اسیران جنگ کے ساتھ انتہائی شرمناک اور وحشیانہ سلوک کیا کرتی تھیں، جنہیں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر جنگی قیدیوں سے مسلمان جس حسن سلوک سے پیش آئے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-2 4-4 کی تعداد میں قیدی صحابہ کی تحویل میں دے دیے اور انہیں ہدایت کی کہ انہیں آرام اور احترام سے رکھا جائے۔ چنانچہ صحابہ تو خود روکی سوکھی کھا کر گزارا کر لیتے، مگر قیدیوں کو بہت اچھی طرح کھلاتے تھے۔ قیدیوں میں ایک شخص سہیل بن عمر بھی تھا، وہ شعلہ بیان مقرر تھا۔ جنگ سے پہلے وہ مکہ میں عام جلسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے نیچے کے 2 دانت اکھڑوا دیں تاکہ یہ پھر اچھی طرح بات نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے فرمایا، اگر میں اس کے اعضاء بگاڑوں گا تو گو میں نبی ہوں، خدا اس کی پاداش میں میرے اعضاء بھی بگاڑ دے گا۔ بعد میں جنگی قیدیوں کا فدیہ 4000 درہم فی کس مقرر ہوا۔ امیر قیدیوں سے زیادہ رقم وصول کی گئی، لیکن جو قیدی مفلسی کی وجہ سے فدیہ ادا کرنے کے قابل نہ تھے انہیں بلا معاوضہ ہی رہا کر دیا گیا۔ پڑھے لکھے قیدیوں کو حکم ہوا کہ اگر وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں بھی رہا کر دیا جائے گا۔ جنگ بدر میں کافی مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا، پھر اس میں سے 5واں حصہ ریاست مدینہ کی فلاحی کاموں کے لیے نکال لیا گیا، باقی مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ شہداء کا حصہ ان کے وارثوں کے حوالے کر دیا گیا۔ بدر میں ہزیمت کی غیر متوقع خبر مکہ پہنچی تو گھر گھر صف ماتم بچھ گئی، لیکن غیرت کی وجہ سے کفار نے اعلان کر دیا کہ کوئی شخص رونے دھونے یا نوحہ نہ کرنے پائے۔ جنگ بدر میں ایک مکی سردار اسود کے 3 جوان سال بیٹے مارے گئے تھے۔ شدت غم سے اس کی بینائی بھی زائل ہو گئی۔ اس کا دل رونے کو بہت ترستا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ ایک رات اسے اپنے مکان کے باہر کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اسود سمجھا شاید مقتولین بدر پر رونے دھونے اور نوحہ کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اس نے اپنے خادم سے کہا، جاؤ دیکھو باہر کون رو رہا ہے، کیا یہ قریش کے مقتولین کا نوحہ ہے؟ میرے سینے میں بھی آگ لگی ہوئی ہے، میں بھی جی کھول کے رہوں تو قطع تسکین ہو جائے گی۔ خادم نے واپس آ کر بتایا کہ ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ بیچاری پریشانی کے عالم میں واویلا کر رہی ہے۔ اس پر اسود کی زبان سے بے ساختہ چند شعر نکل گئے۔ پہلے 2 شعروں کا ترجمہ یوں ہے: اونٹ کھو جانے پر کیوں چلاتی ہے تو، اتے سے خسارے پہ راتوں کی نیند گنواتی ہے تو، اے خاتون کھوئے اونٹ پہ آنسو نہ بہا، رونا ہے تو بدر پہ رو جہاں نصیبہ ہمارا پھوٹ گیا۔ الغرض گریہ زاری سے گریز کرتے ہوئے مکہ کے تمام چھوٹے بڑے آتش انتقام میں جلتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کی تیاریوں میں ہمہ مصروف رہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کو بہت زیادہ تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ اس غلبہ کے بعد پورے علاقے میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ کفار کی چوٹی کے سردار ہلاک ہو چکے تھے، ان کا شیرازہ بکھر چکا تھا، مسلمانوں کا پرچم ہر جگہ لہرانے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ میں ایک ایسی فلاحی سلطنت جڑیں پکڑتی چلی گئی جسے اسلام کی تہذیب و تمدن کا مرکز تسلیم کیا جاتا ہے۔ آئندہ سالوں میں اسلامی تمدن کے اثرات جزیرہ نما عرب کے حدود پھلانگ کر دور دراز کے علاقوں میں بھی پھیلتے گئے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب دنیا کا گوشہ گوشہ اس کے خوشگوار اثرات سے لطف اندوز ہوا۔ دراصل بعد کے تمام تعمیری ارتقاء کی اصل بنیادیں مدینہ کی اس عظیم فلاحی سلطنت ہی میں استعمار ہوئیں
جسے جنگ بدر کے بعد حیرت انگیز استحکام نصیب ہوا۔